السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اتمام حجت پر غامدی نظریہ، یعنی غیر مسلموں کے سامنے آپ نے تبلیغ کر دی اور حجت تمام کر دی تو آپ بری ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا کہ تم نے اس کو اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی تھی۔ لیکن غامدی نظریہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ کہتے ہیں اتمام حجت کرنے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، غیر نبی یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو آج اسی پہ بات کروں گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں اجماع اور اتمام حجت کا مسئلہ۔ اسلامی تاریخ میں بعض ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ایسے دعوے کیے جو اسلام کے بنیادی عقائد سے متصادم تھے۔ ان میں سب سے نمایاں مثال مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے، جس نے اپنے آپ کو مختلف ادوار میں مجدد، مہدی اور بالآخر نبی قرار دیا۔ اس دعوے کی بنیاد پر برصغیر کے تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس کے عقائد کو اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف قرار دیا۔ اہل سنت کے نزدیک ختم نبوت اسلام کا قطعی اور متفق علیہ عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ارشاد ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 40، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس عقیدے پر پوری امت کا اتفاق رہا ہے۔ اسی وجہ سے برصغیر میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور دیگر مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کو باطل قرار دیا۔ بعد میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی 1974 میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانی جماعت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اجماع اور سورہ نساء آیت نمبر 115، جو لوگ باوجود ہدایت پانے کے رسول کے خلاف کریں اور مومنوں کی راہ سے ہٹ کر چلیں، ہم انہیں ادھر ہی چلنے دیں گے اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ رہنے کی بری جگہ ہے۔ اجماع کے ثبوت کے لیے علماء عموماً قرآن کی اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس آیت میں دو چیزوں کی مخالفت کو وعید کا سبب بتایا گیا ہے، رسول کی مخالفت اور مومنوں کی راہ کے خلاف چلنا۔ اسی سے علماء نے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے، یعنی اگر امت کسی مسئلے پر متفق ہو جائے تو اس کی مخالفت کرنا سنگین انحراف سمجھا جاتا ہے۔ اتمام حجت کا اصول۔ جدید دور میں بعض مفکرین نے اس مسئلے کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں جاوید احمد غامدی کا موقف یہ ہے کہ کسی فرد یا گروہ پر کفر کا حتمی حکم لگانے کے لیے اتمام حجت ضروری ہے۔ ان کے نزدیک اتمام حجت کی کامل صورت انبیاء کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص یا گروہ کے بارے میں آخری درجے کا کفر کا حکم لگانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تاہم اس موقف سے بہت سے علماء اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ختم نبوت جیسے قطعی مسئلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے کی وجہ سے اس کا عقیدہ اسلام سے خارج ہے۔ اختلاف کی نوعیت۔ اس مسئلے میں بنیادی اختلاف دو پہلوؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے انکار کا حکم ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے۔ افراد پر کفر کے اطلاق کا طریقہ۔ بعض مفکرین احتیاط کی بات کرتے ہیں جبکہ روایتی علماء اس معاملے میں زیادہ صریح موقف رکھتے ہیں۔ ختم نبوت اسلام کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے نبوت کو اکثر علماء نے باطل قرار دیا۔ اجماع کی حجیت کے لیے سورہ نساء آیت نمبر 115 پیش کی جاتی ہے۔ بعض جدید مفکرین اس مسئلے میں اتمام حجت کے اصول کو بنیاد بناتے ہیں جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ جاوید احمد غامدی کا ایک خاص اصول ہے جسے وہ اتمام حجت کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ اس اصول کی بنیاد کہاں سے لیتے ہیں اور پھر علماء اس پر کیا اعتراض کرتے ہیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک اتمام حجت کیا ہے؟ غامدی صاحب کے نزدیک کسی شخص یا قوم کو کافر قرار دینے کا آخری حق صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے ان پر اتمام حجت ہو جائے۔ ان کے مطابق اتمام حجت کی مکمل صورت یہ ہے کہ اللہ کا رسول براہ راست کسی قوم کو حق پہنچائے، دلائل بالکل واضح ہو جائیں، پھر بھی وہ انکار کریں، تب وہ قوم اللہ کے نزدیک کافر قرار پاتی ہے اور دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا ہے۔ وہ اس اصول کی مثال قرآن سے دیتے ہیں۔ اس اصول کی بنیاد وہ قرآن سے کہاں سے لیتے ہیں؟ غامدی صاحب عام طور پر یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ دیکھ رہے ہو کہاں کی گوٹی کہاں فٹ کیا ہے۔ کسی قوم پر رسول بھیج کر ان کے اوپر اتمام حجت کر دینا یہ الگ بات ہے، لیکن رسول کی تکذیب کرنے پر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے یہ دوسری بات ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آخری نبی کا مطلب غامدی صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اس نبی کو قیامت تک زندہ رہنا چاہیے تھا، اتمام حجت کرنا ہے نا۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو بعثت کا مقصد تو پورا نہیں ہوا ابھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا کہ اس پورے روئے زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو، اور وہ ہو کر رہے گا، یہی بعثت کا مقصد تھا۔ عذاب بھیجنا ایک الگ چیز ہے۔ جب قوم رسول کی تکذیب کرتے تو اس پر عذاب آ جاتا تھا، اور رسول خود اس بات کی گواہی دے دے۔ غامدی کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی عذاب یا کفر کا فیصلہ رسول کے ذریعے اتمام حجت کے بعد ہوتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 165، رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اچھا، یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، زندہ رہنا ضروری نہیں ہے۔ اب امت یہ کام کرتی رہے گی، اتمام حجت امت پیش کرے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہی اتمام حجت ہے کہ رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت کے لیے قرآن چھوڑ کر گئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، اور اس کی تشریح کر کے گئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں یہی اتمام حجت ہے کہ نبی کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ ان کے اصول کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس اصول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی نئی قوم ایسی نہیں جس پر نبی کی طرح اتمام حجت ہو، اس لیے ہم کسی گروہ کو قطعی طور پر کافر قرار دینے میں احتیاط کریں گے۔ احتیاط کیوں؟ سیدھا کافر کہو یا کافر نہ کہو، کیونکہ اپنے اصول پر تو عمل کرو، احتیاط کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ میرا یہ اعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور حجت تمام ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت تک کے لیے حجت تمام ہو چکی ہے۔ جمہور علماء کا موقف بھی یہی ہے۔ قرآن کا ابدی ہونا، قرآن خود ایک حجت ہے جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں اور پھر اس شخص کو جس تک یہ پہنچے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس تک قرآن پہنچ گیا اس پر حجت تمام ہو گئی۔ علماء کا کردار، حدیث کے مطابق علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی لائی ہوئی دلیل کو واضح کرنا امت کے اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اگر دلیل واضح ہونے کے باوجود کوئی انکار کرے تو اسے کافر قرار دینا دین کے مسلمہ اصولوں میں شامل ہے، جیسے منکرین ختم نبوت کے معاملے میں امت کا اجماع ہوا ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا، اگر ہم یہ مان لیں کہ اتمام حجت صرف رسول ہی کر سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کفر و اسلام کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی اتمام حجت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ غامدی صاحب کا اصول دراصل تکفیر، کسی کو کافر قرار دینے کے عمل کو روکنے کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہم رسول نہیں ہیں، اس لیے ہمیں کسی کے کفر کا قطعی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی کا امکان فرد واحد سے ہو سکتا ہے، اجماع سے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی جس پر سب متفق ہو جائیں اس میں غلطی کا امکان ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اجماع کا توڑنے والا کافر ہوتا ہے۔ آپ نے اجماع توڑا ہے، آپ اپنی خیر منائیں۔ کہتے ہیں اس لیے ہمیں کسی کے کفر کا قطعی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر حجت تمام نہیں ہوئی تو پھر حق اور باطل کے درمیان وہ لکیر کیسے کھینچی جائے گی جو اسلام اور کفر کو الگ کرتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں غامدی صاحب اور دیگر روایتی علماء کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ روایتی علماء اس پر کیا اعتراض کرتے ہیں؟ اکثر علماء اس اصول پر کئی اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ اتمام حجت صرف نبی سے نہیں بلکہ قرآن اور سنت سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، امت کی علمی روایت موجود ہے، اس لیے دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ اعتراض نمبر 2، اگر اتمام حجت صرف نبی سے ہو تو پھر آج کوئی بھی شخص کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، حالانکہ فقہ اور عقیدہ کی کتابوں میں واضح اصول موجود ہیں۔ اعتراض نمبر 3، اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ اجماع بھی حجت ہے اور سورہ نساء آیت نمبر 115 سے استدلال کرتے ہیں، یعنی مومنوں کے راستے کے خلاف چلنا بھی گمراہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ غامدی صاحب ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں،
वो भी ख़त्म नबूवत को मानते हैं, लेकिन अफराद पर कुफ्र के अतलाक़ के तरीके में उनका ज़ाविया मुख्तलिफ है। इसी वजह से इस मसले पर शदीद इख्तलाफ पैदा हुआ। इस उसूल के पीछे उनके पास बुनियाद क्या है? जवाब यह है कि वो बुनियादी तौर पर कुरान की उन आयात से ये उसूल अखज़ करते हैं। सूरह इसरा आयत नंबर 15, सूरह निसा आयत नंबर 165, सूरह अनाम आयत नंबर 131। लेकिन बहुत से उलमा कहते हैं कि इन आयात से ये उमूमी उसूल निकालना दुरुस्त नहीं है। इसरा 15, निसा 165, अनाम 131। इन आयात को बाज़ मुफक्करीन जैसे जावेद अहमद गामदी इत्माम हुज्जत के उसूल के लिए दलील के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन पहले ये देखना ज़रूरी है कि इन आयात का असल मफ़हूम क्या है और उनसे उलमा ने कौन सा उसूल अखज़ किया है। सूरह इसरा आयत नंबर 15, और हम किसी को अजाब नहीं देते जब तक के रसूल न भेज दें। इस आयत से असल उसूल, उलमा कहते हैं कि इस आयत का असल उसूल ये है, अल्लाह ताला किसी कौम को अजाब देने से पहले उस पर हक वाज़े कर देता है। यानी पहले हिदायत पहुंचती है, फिर इनकार होता है, फिर सज़ा आती है। इसका ताल्लुक अल्लाह के अजाब के कानून से है, न कि फ़की तौर पर हर ज़माने में तकफीर के मसले से। सूरह निसा आयत नंबर 165, ये रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए ताकि रसूलों के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई उज़्र बाकी ना रहे। इस आयत से उसूल, उलमा कहते हैं रसूलों की बैसत का मकसद ये है कि लोगों के पास क़यामत के दिन कोई उज़्र बाकी ना रहे, यानी हक वाज़े हो जाए, इंसान ज़िम्मेदार हो जाए। ये आयत रिसालत के मकसद को बयान करती है। सूरह अनाम आयत नंबर 131, 131, ये इसलिए कि तुम्हारा रब बस्तियों को इस हाल में हलाक नहीं करता कि उसके लोग बेखबर हों। इस आयत से उसूल, इस आयत का मफहूम यह है, अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक उन्हें खबरदार न कर दिया जाए, यानी पहले तंबी फिर सज़ा। तीनों आयात से मुश्तरक उसूल, इन तीनों आयात का मुश्तरक मफहूम ये बनता है, अल्लाह ताला सज़ा देने से पहले हिदायत पहुंचा देता है, या उसूली तौर पर सज़ा हुज्जत कायम होने के बाद आती है। लेकिन इससे कौन सा उसूल साबित नहीं होता? बहुत से उलमा कहते हैं कि इन आयात से ये उसूल साबित नहीं होता कि नबी के बाद किसी पर हुज्जत कायम नहीं हो सकती या किसी शख्स को काफिर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुरान मौजूद है, सुन्नत मौजूद है, उम्मत का इजमा मौजूद है, इसलिए दलील कायम हो सकती है। अल्लाह किसी कौम को बगैर खबरदार किए सज़ा नहीं देता। लेकिन अक्सर उलमा के नज़दीक इन आयात से ये उसूल नहीं निकलता कि नबूवत के बाद हुज्जत कायम नहीं हो सकती।